بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کے ماں باپ بنو، اولاد کے رب بننے کی کوشش نہ کرو۔ رب ہم ہیں، مالک اور خالق ہم ہیں، رازق بھی ہم ہیں۔ تم صرف والدین ہو، تمہیں اتنا ہی سوچنا ہے جتنا والدین کو سوچنا چاہیے، اس سے زیادہ نہ سوچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ پھر چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی، بے حیائی، برا کام، بے حیائی کا کام، چاہے وہ مجلسوں کے اندر ہو یا تنہائی میں ہو، اور یہ دونوں ہی آج بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس قرآن پڑھنے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور ان دونوں قسم کی بے حیائی سے اپنے رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پناہ دیں، بچا لیں اس سے، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان چیزوں سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان سے بچا لیں۔ تو مجلسوں میں بے حیائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اب تو، قابل بیان باتیں ہیں ہی نہیں کہ انسان کچھ بیان کرے، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اس قدر بے حیائی، خاص طور پہ یہ جو جینڈر کو مکس اپ کر دیا گیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے۔ مطلب ایک شخص کا حلیہ آپ دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ پہلے کوئی اس طرح پیدا ہوتا تھا نا تو لوگ شرمندہ ہوتے تھے کہ کیسی شخصیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی جو نہ مرد ہوتا نہ عورت ہوتی۔ تو آج کل اچھے خاصے مرد جو ہیں وہ یہی جینڈر بنی پڑی ہے، اور جو اچھی خاصی عورتیں ہیں ان کو چین نہیں ہے اپنی صنف پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کٹ ایسے، ہیئر سٹائل ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لباس ایسا ہے کہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور مردوں نے چٹیاں بنا لی ہوئی ہے، پونیاں بنا لی ہیں، عورتوں نے ہیئر کٹ مردوں جیسا کر لیا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، فرمایا تھا، اور لعنت فرمائی تھی۔ واضح الفاظ ہیں، جیسے بھویں بنانے والی عورتوں کے اوپر لعنت جس حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اسی حدیث مبارکہ میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس مرد پر جو عورتوں کا حلیہ اپناتا ہے۔ تو آج فیشن جو ہے اس کو چین ہی نہیں ہے، کسی طرف کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی، ساری حدیں پھلانگتا جا رہا ہے، اور یہ نسل کی تباہی ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو کے جو ہے وہ بیٹی بننے کے چکروں میں ہے، اور پھر صرف ظاہری حلیہ نہیں، اب تو باقاعدہ جینڈر تک چینج کرنے کا جو ہے وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا جا رہا۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت ہے، اور پوری انسانیت کی، پوری نسل کی تباہی ہے یہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی پہ شکر گزار رہنا، اور وہی صنف لے کے قبر تک جانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ تو ایک سواری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو سوار کیا ہے، اور اس کے اندر اگر ہم کوئی خرابی کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو اتنا زیادہ گمراہ کر دوں گا کہ یہ اپنے جسم میں تبدیلیاں کریں گے۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ یہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے، تیری تخلیق ان کو پسند نہیں آئے گی، اپنا جسم چینج کر دیں گے۔ پہلے تو یہ صرف بھویں بنانے پہ ہی تھا، بھویں بنانے کی حد تک تھا کہ بھویں جس شیپ میں اللہ نے بنائی ہیں اس شیپ کو چینج کر دینا۔ اب تو ہر چیز ہی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور پھر اندازہ لگائیں کہ جو جتنا زیادہ اس چیز میں ملوث ہوگا اتنا زیادہ لعنت کا مستحق ہوگا. اور لعنت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. جب کوئی کہتا ہے نا تجھ پہ لعنت ہو، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہا ہے اس کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ لعنت ان لوگوں پر پڑتی ہے جو اپنا حلیہ بدل کے مرد جو ہے عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا بنا لیتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پھٹکار اور لعنت کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو نسل کی تباہی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. اور پھر اس کی وجہ سے جو بے حیائی مجلسوں کے اندر جو بے حیائی پیدا ہو چکی ہے، جب کسی کی صنف کا ہی نہیں پتا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر چیز ہی گڑبڑ ہو جائے گی، ہر چیز ہی مکس اپ ہو جائے گی، کچھ بھی کلیئر نہیں ہوگا. کون مرد ہے کون عورت ہے، کون کب مرد بنا کون کب عورت بنی، پتہ ہی نہیں ہوگا. تو پھر ظاہر ہے کہ بے حیائی اپنے عروج پہ ہوگی. اور وما بطن جو پوشیدہ بے حیائی ہے، پوشیدہ بے حیائی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے. اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو کہ آپ کب اچھی چیز دیکھتے کسی بری چیز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، دیکھ ایسے کرتے کرتے سوچتے سوچتے آپ دیکھنا شروع